بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبدالباری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت محصول۔ ناظرین گرامی، فارس ایک سلطنت کا نام ہے جو جدید دور کے ایران میں قائم خاندانوں کی ایک سیریز کو دیا گیا ہے جو چھٹی صدی قبل مسیح سے کئی صدیوں پر محیط ہے۔ 20ویں صدی عیسوی تک پہلی فارسی سلطنت، جس کی بنیاد سائرس عظیم نے 550 قبل مسیح میں رکھی تھی، تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت میں سے ایک بن گئی، جو مغرب میں یورپ کے جزیرہ نما بلقان سے مشرق تک اور ہندوستان تک اور وادی سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوح کے زمانے یہ خاندان، جسے کبھی کبھی اچیمینین امپائر کہا جاتا ہے، سکندر اعظم کی حملہ فوجوں کے گزرنے سے پہلے 200 سال سے زائد عرصے تک ثقافت، مذہب، سائنس، آرٹ اور ٹیکنالوجی کا عالمی مرکز تھا۔ سائرس دی گریٹ فارسی سلطنت کا آغاز نیم خانہ، بدہوش اور قبائل کے مجموعے کے طور پر ہوا، جو ایرانی سطح پر مرتفع پر بھیڑ، بکری اور مویشی پالتے تھے۔ سائرس دی گریٹ ایسے ہی ایک قبیلے کے رہنما نے قریبی سلطنت کو شکست دینا شروع کر دی، بشمول میڈیا، لیڈیا اور بائبل، اور ایک حکمرانی کے تحت ان میں شامل ہو گئے۔ اس نے 550 قبل مسیح میں پہلی فارسی سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے اچیمینیڈ امپائر کہا جاتا ہے۔ سائرس دی گریٹ کے تحت پہلی فارسی سلطنت جلد ہی دنیا کی پہلی سپر پاور بن گئی۔ اس نے ایک حکومت کے تحت قدیم دنیا کی ابتدائی انسانی تہذیب کے 3 اہم مقامات کو متحد کیا: میسوپوٹیمیا، مصر کی وادی نیل اور ہندوستان کی وادی، اور سندھ کی وادی، اور سائرس دی گریٹ سلنڈر میں لافانی ہے، ایک مٹی کا سلنڈر جو 539 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ اس کہانی کے ساتھ کس طرح اس نے بادشاہ نیبوکڈنیزر سے بائبل کو فتح کیا، جس سے نو بابلی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ فارس کہاں ہے؟ دار عظیم کے دور میں اپنے عروج پر فارسی سلطنت یورپ کے جزیرہ نما بلقان سے لے کر آج کے بلغاریہ اور رومانیہ اور یوکرین کے کچھ حصوں میں، شمالی مغرب میں اور ہندوستان میں اور دریائے سندھ تک اور مصر کے تک پھیلی ہوئی تھی۔ فارسی سلطنت وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے 3 بر اعظم یعنی افریقہ، ایشیا اور یورپ کے درمیان باقاعدہ راستے قائم کیے۔ انہوں نے بہت سے نئی سڑکیں بنائی اور دنیا کی پہلی پوسٹل سروس تیار کی۔ فارسی ثقافت: اچیمینین سلطنت کے قدیم فارسیوں نے بہت سی شکلوں میں فن تخلیق کیا، جن میں دھاتی کے کام، چٹانوں کی نقش و نگار اور فن تعمیر شامل ہیں۔ جیسے جیسے فارسی سلطنت نے ابتدائی تہذیب کے دور اور فنکارانہ مرکوز کو گھیر لیا، ان کے ذرائع کے اثرات کے ساتھ ایک نیا اندازہ تشکیل پایا۔ ابتدائی فارسی فن میں چٹانوں میں اور کٹے ہوئے بڑے اور کھودی ہوئی چٹانیں شامل تھیں، جیسے جیسے نقش رستم، ایک قدیم قبرستان جو اچیمینیڈ بادشاہوں کے مقبروں سے بھرا ہوا تھا، وسیع پتھروں کی دیواروں میں اور گھوڑے سواری کے مناظر اور جنگ کی فتوحات کی عکاسی کی گئی ہے۔ قدیم فارسی بھی اپنے دیہاتی کاموں کے لیے مشہور تھے۔ 1870 کی دہائی میں سمل گروں نے موجودہ تاجکستان میں دریائے آکس کے قریب کھنڈرات کے درمیان سونے اور چاندی کے نمونے دریافت کیے۔ فارسی مذہب: بہت سے لوگ فارس کو اسلام کا متعارف سمجھتے ہیں، حالانکہ 7ویں صدی کی عرب فتوحات کے بعد اسلام صرف فارسی سلطنت میں غالب مذہب بنا۔ پہلی فارسی سلطنت کی تشکیل ایک مختلف مذہب نے کی تھی، زرتشت اور زراٹھسٹر، جو ممکنہ طور 1500 اور 500 قبل مسیح کے درمیان رہتا تھا۔ پیروکاروں کو سکھایا گیا کہ وہ بہت سے دیوتاؤں کے بجائے ایک خدا کی عبادت کریں، جو پہلے ہند ایرانی گروہوں کی پوجا کرتے تھے۔ اچیمینین بادشاہ متقی اور زرتشت تھے۔
زیادہ تر اکاؤنٹس کے مطابق سائرس عظیم ایک روادار حکمران تھا جس نے اپنی رعایا کو اپنی زبان اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی، جبکہ اس نے زرتشتی قانون اشا یعنی کہ سچائی اور راست بازی کے تحت حکومت کی۔ اس نے فارس کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں پر زرتشتی مذہب مسلط نہیں کیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ اور دیویرس کے درمیان 333 قبل مسیح میں جنگ جو فارسی سلطنت کے زوال کا باعث بنی۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔